جرنی پہ چلنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کو معلومات ملنا شروع ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از ٹو مچ ورک ٹو ڈو اور ظاہر بڑا ڈھیر سارا کام نظر آتا ہے، پر آپ نے یہ سارا کام کرنا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کام کے ابتدائی حصے پہ ہی رہیں اور چلتے رہیں تو بہت کافی ہے، آپ نے 100% کچھ نہیں کرنا۔ وہ جو ہم بتاتے ہیں وہ ہم اس لیے بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ کوئی یہاں سے کوئی بات پکڑ لے گا، کوئی وہاں سے کوئی بات پکڑ لے گا، تو یہ سارے کام جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کرنے کے لیے یہ سارے کے نہیں کرنے، سارے کے سارے نہیں کرنے ہوتے۔ کسی کو 10% کر لیں، کسی کو 20% کر لیں، کسی کو 25% کر لیں تو کام آپ کا بن جائے گا اور آپ کی زندگی میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی، اور اس سے جو انکریجمنٹ ملے گی، اس سے جو توانائی ملے گی وہ ایک طرح سے پیڈلنگ ہوگی۔ جیسے آپ سائیکل چلاتے ہیں تو پیڈلنگ کرتے ہیں، پھر کوسٹنگ کرتے ہیں۔ پیڈلنگ کرتے ہیں، پیڈلنگ کا مطلب ہے کہ چلاتے ہیں اس کو، پھر کوسٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ رک جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے سائیکل چلائی ہوئی ہے کہ نہیں، تو یہ ایک فینومینا اس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن خاندان کا نظام کیسے کام کرتا ہے؟ خاندان جسے ماں باپ، بچوں کی بات، جس میں پالتو جانور بھی شامل ہے، کوئی لے پالک بھی ہوتا ہے، کوئی ملازم بھی ہوتا ہے، تو اس کو خاندان کہتے ہیں، جو کہ ایک آپریٹ کرتا ہے۔ اور خاندان دو طرح سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک کہ نرچر کر رہا ہوتا ہے، آپ کو ابھار رہا ہوتا ہے، آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو خواب دکھا رہا ہوتا ہے کہ کچھ کر لو، اور اس کو ہم نرچرنگ یا پرورش والا معاملہ کہتے ہیں، جو ایکسٹریم ایک اینڈ پہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جسے ہم ڈس فنکشنل فیملی کہتے ہیں، کہ جس میں گڑ زیادہ ڈالیں میٹھا ہو نہیں رہا ہوتا۔ یہ جو زیادہ گڑ ڈالنا پر پھر چکھنا تو بات نہیں بنی، اس کو ڈس فنکشنل کہتے ہیں۔ کارکردگی نیچے آ رہی ہوتی ہے، اندر ہی اندر کارکردگی کو کوئی چیز کھا رہی ہوتی ہے، خراب موڈ چل رہا ہوتا ہے، بات نہیں بن رہی ہوتی۔ فیملی ایک آرگنائزیشن ہے جس میں ہر بندے کا ایک کردار ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے جس کا کردار ہوتا ہے پیسے کڈو پیسے۔ کون بندہ ہوتا ہے جی گھر دے پیسے کڈو؟ نہیں، جہدے نال گل کیتی جا رہی ہے، جنوں کیا جا رہا ہوتا ہے پیسے کڈو۔ اب ٹھیک ہے، تو اس کا کام ہے پیسے کڈنا، ٹھیک، اور وہ کوئی کام نہیں، کوئی رول نہیں ہوتا، بس گیسٹ آرٹسٹ جو ہوتا ہے شام نو آتا ہے، ان کیا جاتا ہے پیسے کڈو، ٹھیک گیسٹ آرٹسٹ جی۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، بچوں کی والدہ ہوتی ہے، گھر کا ایک پاور سٹرگل چل رہی ہوتی ہے گھر کے اندر، اور وہ پاور سٹرگل جو ہے انکانشیس لیول پہ چل رہی ہوتی ہے۔ ہر بندہ انسیکیور ہوتا ہے کہ میری پاور کتنی کیا ہے، اور وہ اس کو بڑھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے جو پیٹرن ہوتے ہیں وہ صدیوں سے چل رہے ہوتے ہیں، شیپ اپ ہوتے ہوتے ہم تک پہنچے ہوتے ہیں۔ دے آر ویری ویل انٹرینچڈ، بہت پنجے گاڑے ہوتے ہیں نظریات نے، طریقہ کار نے، اور اس میں کوئی بھی تبدیلی لانے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس میں بڑی مزاحمت آتی ہے، بہت ریزسٹنس ملتی ہے، اور فیملی اس فیملیئر پیٹرن کو، چاہے وہ کتنا تکلیف دہ ہو، اس فیملیئر پیٹرن کو جو جانا پہچانا ایک پیٹرن ہے، اس کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے۔ لہذا فیملی تکلیف سے کتنی بھی مشکل میں سے گزر رہی ہو، وہ ریزسٹنس دیتی ہے، اور ریزسٹنس دیتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے، اور کاؤنسلر بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں آپ ریزسٹنس نہ دیں، اور وہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ریزسٹنس نہیں دیں گے، لیکن پھر وہ ریزسٹنس دیتے ہیں انکانشیسلی، کیونکہ وہ ان کے ڈی این اے میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی انوائرمنٹ میں کوئی چیزیں ہیں، تو وہ وہی کرتے ہیں جو کہ انہیں کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ اور فیملی میں ایک کا نفع سب کا نفع، ایک کا نقصان سب کا نقصان، ایک کی کامیابی سب کی کامیابی، یہ ایک تصور ہوتا ہے فیملی کے ساتھ۔ اسی طرح ایک کا نشہ کرنا سب کو متاثر کرتا ہے، ایک کا نشہ کرنا سب کو متاثر کرتا ہے،
اور آہستہ آہستہ سب کے رویے اس کے نشہ کرنے کے معاملے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایک چیز سیکھی ہوتی ہے کہ جب بھی اسٹیٹس کو ٹوٹے گا ہم نے اس کو ریسٹور کرنا ہے. فیملی کے اندر یہ ایک انہیرنٹ چیز ہوتی ہے کہ چیزوں کو برقرار رکھنا ہے. اس کو ہم برقراریت کہتے ہیں, اسٹیٹس کو کہتے ہیں کہ کم از کم یہ برقرار رکھنا ہے, موجودہ اسٹیٹس جو ہے برقرار رکھنا ہے. جیسے آپ کی کرکٹ ٹیم میچ کھیل رہی ہو تو 3 آؤٹ ہوں اور 97 رنز ہو تو آپ کہتے ہیں ہن مزید آؤٹ نہیں ہونا چاہیے, اے اسٹیٹس برقرار ہونا چاہیے لیکن سکور اگے ودتا رہنا چاہیے. اور پھر بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں کافی مایوسی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ انہوں کھیڈنا نہیں آتا, مطلب بندہ گھر بیٹھے مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ سری لنکا مشورہ پہنچے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ برقراریت, یہ بھی ایک کاؤنسلر کی نائٹ میئر ہوتی ہے کہ وہ بڑی نیک نیتی سے بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ یوں کر لیں. مثال کے طور پر جب آپ کے خاوند گھر آئیں تو آپ انہیں مسکرا کے ملیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ایسا ہی کریں گے, لیکن پھر وہ اسی برقراریت میں پھنس جاتے ہیں کہ نہیں یہ جو بندہ شام کو گھر آئے گا جو میرا خاوند ہے, اگر میں نے مسکرا دیا تو مہنگائی کے اس دور میں بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ تو نہیں کرنا, بالکل ایسا نہیں کرنا بالکل. جی کوئی نہ کوئی مت ہے کہ نہیں بندیاں دی تعریف نہیں کری دی, بندے سرانے دے سپ ہوندے نے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, مطلب کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں ہوتا ہے نا. یہ چیز جو ہے مطلب اگر آپ کا ایک بندہ بہت پیڑا ہے, اٹ از ویری بلیویبل, تو یہ بالکل بلیویبل ہے. آپ کسی بندے کے بارے میں بات کریں کہ بہت چوڑ چانن ہے, بہت غلط آدمی ہے, تو آپ کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا. کچھ چیزیں ہیں دے آر پری اسٹیبلشڈ,